یہ ہے اسباب محبت۔ اب میرے آقا کی حسن صورت کو دیکھو، حسن سیرت کو دیکھو یا احسان کو دیکھو۔ اگر کوئی ذات، کوئی ہستی اس کائنات میں صحیح محبت کی مستحق ہے کہ جس سے محبت کرنا دنیاوی و اخروی کامیابی کی ضمانت ہے تو میرے آقا کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ دوسری بات کہ محبت ہو گئی، اب ذرا کچھ یہ بھی تو پتہ چلے کہ محبت ہوتی کیا، پتہ بھی تو چلے کہ فلاں کو فلاں سے محبت ہے۔ کوئی محبت کی علامت اور نشانی بھی تو ہونی چاہیے۔ محبت غیر مرئی، غیر محسوس چیز ہے، نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے، غیر مرئی چیز ہے، غیر محسوس چیز ہے، تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں کو فلاں سے محبت ہے؟ محبت کی کوئی علامت بھی تو ہونا چاہیے، کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے۔ تو محبت کی 4 نشانیاں، 4 علامتیں ہیں۔ محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ محب ہو سچا، عاشق سچا ہو۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت اس کی زبان محبوب کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سچا ہو عاشق، محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان محبوب کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال شریف کی حدیث ہے، ہر بات پر حدیث عرض کر رہا، کنز الاموال شریف کی حدیث ہے، فرمایا من احب شیئا اکثر ذکر ہو، کہ جس کسی سے محبت ہو اس کی زبان پر اکثر اس کا ذکر رہتا ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہو سچی، اکثر اس کا ذکر اس کی زبان پہ رہتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ حضور کے کیوں نہ حضور کی نعتیں پڑھیں، چاہے وہ نظم میں ہوں چاہے نثر میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اکثر اس کی زبان محبوب کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اب میرے محبوب کے ذکر کا کیا کہنا کہ جن کے ذکر کے لیے رب نے کوئی وقت متعین نہیں فرمایا، صبح کرو، شام کرو، رات کو کرو، دن کو کرو، نماز سے پہلے کرو، نماز کے بعد کرو، آذان سے پہلے کرو، آذان کے بعد کرو، آذان کے اندر کرو، نماز کے اندر کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی قید نہیں رکھی۔ اور سچی بات ہے، اپنے عقیدہ کی بات عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہو تو میرا سودا میرے پاس رہنے دیجیے گا۔ رب کی عبادت کے اوقات متعین ہیں، رب کی عبادت کے اوقات متعین ہیں۔ حج دوسرے دنوں میں ہو سکتی ہے، ذی الحج کے علاوہ نماز 5 ٹائم جو مقرر ہیں اوقات ان کے علاوہ قضا ہوتی ہے، مگر میرے محبوب پر درود بھیجنا، میرے محبوب پر سلام بھیجنا رب نے کسی وقت، کسی دن اور رات کے ساتھ متعین نہیں رکھا۔ فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا، کوئی نماز سے پہلے کرے، کوئی نماز کے اندر کرے، کوئی نماز کے بعد کرے، کوئی اذان سے پہلے کرے، کوئی اذان کے بعد کرے، کوئی اذان کے درمیان کرے، کوئی رات کو کرے، کوئی دن کو کرے، بیٹھ کر کرے، کھڑے ہو کر کرے، کروٹ کے بل کرے، جس طرح کرے، جس طرح چاہے کرے، محبوب تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ ہر وقت تیرے عاشق کی زبان تیرے ذکر سے تر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور جاتے جاتے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، نماز پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے اللہ توفیق عطا فرمائے سب نماز پڑھتے ہیں۔ ایک مثال عرض کر دو، سمجھا کر بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، وہ ڈیلی ویجز پہ کرتا ہو، روزانہ شام کو اجرت ملتی ہو، یا مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہو، جب تنخواہ لینے کا وقت قریب آئے اس وقت مالک کا تصور ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ جس سے معاوضہ تنخواہ لینی ہو، جس سے اجرت لینی ہو، جب اجرت کا وقت آئے اس کا تصور ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اب نماز عبادت کس کی ہے؟
اللہ کی عبادت ہے. اور تکبیر اولا سے نماز شروع ہوئی، اور جب نماز اپنے اختتام کو پہنچنے لگی، جب نماز کی اجرت کا وقت آیا، جب نماز کی جزا کا وقت آیا، اس وقت کیا حکم ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم الی آخر. سبحان اللہ. تو نماز عبادت اللہ کی، مگر جب نماز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، جب اجرت کا وقت آتا ہے، جب کچھ رب سے مانگنے کا وقت آتا ہے، تو رب نے کیا طریقہ سکھایا ہے؟ جب اجرت لینے کا وقت آئے، جب نماز کی اجرت کا وقت آئے، جب جزا کا وقت آئے، تو میری بارگاہ میں میرے محبوب کا نام بلند کرو. سبحان اللہ. میرے محبوب کے واسطے سے مجھ سے مانگو، جو مانگو گے عطا کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. دوسری علامت محبت کی، ادب وجدان عیب در محبوب. سچے محب کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اسے محبوب میں عیب نظر نہیں آتا. اسے محبوب میں عیب نظر نہیں آتا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسے محبوب میں عیب نظر نہیں آتا. اور دنیاوی محبوب، یار پتہ نہیں لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں تعریفیں کرتے کرتے، مبالغہ آرائیاں کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں کفر کی حدیں پھلانگ جاتے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیجیے. فرمایا حبو کا شیء یعمی و یسم. مشکات شریف باب المفاخرہ. فرمایا حبو کا شیء یعمی و یسم. تمہیں کسی کی محبت اندھا اور بہرا کر دے. سبحان اللہ. کیا بات. تمہیں کسی کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. وہ کیسے؟ جس سے محبت ہو اس سے حسین کوئی نظر نہیں آتا، اور جس سے محبت ہو اس کا عیب کان نہیں سنتے، کی شکایت کان برداشت نہیں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. ہم کیسے حضور کے عاشق ہیں. فرمایا حبو کا شیء یعمی و یسم، کہ تمہیں کسی کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے کہ محبوب کے سوا کوئی حسین نظر نہیں آتا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ عاشق کے لیے محبوب کے سوا کوئی شے اسے کائنات میں نظر ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. ذرا اس عاشق سے محبت، اس عاشق کی محبت کا اندازہ تو کیجیے کہ جس نے کیا عرض کی، خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. بے شک بے شک. اور یہ صرف حضرت حسان بن ثابت کا شعر نہیں، شعر سمجھ کر نہ چھوڑ دینا، یہ حدیث ہے. اور حدیث کا حوالہ عرض کرتا ہوں اس لیے کہ حدیث کی 3 قسمیں حضرت آپ بہتر جانتے ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری. بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا. حدیث قولی اسے کہتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، وہ حدیث قولی. جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کام کر کے دکھلایا، وہ حدیث فعلی. اور جو صحابہ نے حضور کے سامنے کچھ عرض کیا یا کام کیا اور اس پر حضور خاموش رہے، سکوت اختیار فرمایا، وہ حدیث تقریری کا درجہ رکھتا ہے. اسی طرح بات ہے حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے منبر پر چڑھ کر حضور کی تعریف بیان فرمائی اور عرض کی خلقت مبرأ من کل عیب. حضور اس وقت موجود تھے، پسند فرمایا، اس لیے حدیث تقریری ہے، صرف صحابی کا شعر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تیسری محبت کی علامت، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ اطاعت محبوب، جو ہم سنیوں میں بہت کم پائی جاتی ہے. بات تو سچی کرنی چاہیے نا. فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی. یاد رکھ لو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں،
فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ چوتھی نشانی میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ چوتھی نشانی کیا ہے محبت کی؟ حب محبوبان محبوب و بغض دشمنان محبوب۔ یہ بھی پکی نشانی ہے محبت کی کہ محبوب کے محبوبوں سے محبت کرنا اور محبوب کے دشمنوں سے بغض رکھنا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا، قرآن کی آیت عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اے محبوب تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے، ایسے لوگ نہیں پاؤ گے جو کیا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اس کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جس کا اللہ اور روز جزا پر قیامت کے دن پر ایمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے بغض رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ اس کے باپ دادا اولاد رشتہ داری کیوں نہ ہو، سب سے بڑی رشتہ داری اسلام ہے، سب سے بڑی رشتہ داری حضور کی غلامی ہے اور اسلام ہے۔ جو اسلام اور حضور کا نہیں وہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں۔ بے شک۔ اور حب محبوبان محبوب کہ محبوب کے محبوب سے محبت ہونا، جو چیز محبوب کو اچھی لگے اس سے محبت کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا حب الانصار من الایمان، سبحان اللہ۔ مجھ سے محبت کرنے والے انصار جنہوں نے میری خاطر قربانی دی، فرمایا ان کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حب الانصار من الایمان، انصار کی محبت ایمان کا حصہ۔ اور اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ اگر محبت کامل ہو اور ہو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، تو پھر اس محبت کا صلہ اور اجر کیا ملتا ہے؟ پھر صلہ اور اجر کیا ملتا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی، مشہور حدیث ہے، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث، متى الساعة، اور ایک روایت متى القیامہ، کہ قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟